ٹھیک ہے، اب یہ تو خیر اعمال ہو گئے. اب میں آتا ہوں طلسماتی باموکل چھری تیار کرنے کا طریقہ کار. طلسماتی چھری باموکل تیار کرنے کا جو طریقہ کار ہے، اس میں سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر یہ آپ نے عمل کرنا ہوگا. یکم ذی الحجہ سے لے کے 1001 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور 10 ذی الحجہ تک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اب چھری ہم کس طرح تیار کریں گے اور چھری طلسماتی چھری باموکل تیار کرنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ سمجھ لیں، وہ سن لیں. آپ نے 1 عدد چھری لینا ہے اور یہ کام ابھی شروع کر دیں آپ، تاکہ آپ کے 10 ذی الحجہ شروع ہونے سے پہلے آپ کو تیار ہو کے مل جائے. ٹھیک ہے، آپ نے نئی چھری لینا ہے اور آپ نے لوہے کی چھری لینا ہے. ٹھیک ہے، اب نئی چھری لینے کے بعد آپ نے اس کے اوپر یہ جو موکلان کے جو نام ہیں یہ آپ نے اس پہ کندہ کرانا ہے اس چھری کے اوپر. اچھا، یہ وہ لوگ کندہ کرائیں کہ جو عاملین ہیں، جو لوگ باقاعدہ لوگوں کے روحانی علاج و معالجہ کرتے ہیں، اور جو عام لوگ ہیں نا وہ چاہیں تو اس پہ کندہ نہ کروائیں. اب ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی بندہ امریکہ میں ہے، کوئی فرانس میں ہے، کوئی UK میں ہے، کوئی کہیں ہے، اب اس کو کندہ کرانے کی جگہ نہیں ملتی، وہ باموکل کیسے کندہ کرائے؟ تو وہ صرف نئی چھری لے لے اور اس کے اوپر میں ابھی جو پڑھنے کا طریقہ کار سمجھاؤں گا وہ اس طریقے سے پڑھ کے اس چھری کو تیار کر لے. عام لوگ اس چھری پہ کندہ نہ کروائیں اور جو عاملین ہیں وہ خاص کر کروائیں، وہ لازمی کرائیں کیونکہ وہ لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں. اچھا، انہوں نے اس چھری کے اوپر کیا اسم کندہ کرانا ہے یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اس پہ آپ نے ایک سائڈ پہ لکھوانا ہے اتت حیا یوشن بتت حیا یوشن، اور پھر اس کی دوسری جانب یعنی کہ ایک جانب آپ نے 2 اسم لکھنا ہے اور دوسری جانب آپ نے 2 اسم لکھنا ہے، یعنی کہ جتت حیا یوشن اور دتت حیا یوشن. یہ آپ نے اس کے موکلان کے نام اس میں لکھ لیں، آپ کندہ کروا لیں اس کے اوپر. وہ لوگ جو عاملین ہیں، جو لوگ کام کرتے ہیں میرے ساتھ، جو سیکھ رہے ہیں باقاعدہ طور پہ، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے جو عاملین حضرات ہیں ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں مریض ہوتے ہیں، کئی تعداد میں مریض ہوتے ہیں، اس شخص نے کافی لوگوں کے اتار کرنا ہوتے ہیں. تو باموکل چھری اسی ہی لیے میں تعلیم کر رہا ہوں، اسی لیے میں تیار کروا رہا ہوں کہ تاکہ نہ تو ان کو کوئی رجت ہو اور کسی قسم کے بھی کوئی جادو ہو، کوئی اثرات ہو، وہ آرام سے ایک دفعہ میں کاٹ کے ان مریض کو فارغ کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ. اچھا، یہ آپ نے کندہ کرا لیا جو عاملین حضرات ہیں. عام لوگ اس پہ کوئی کندہ نہ کرائیں، وہ صرف اس کو تیار کریں. اب تیار کرنے کا طریقہ کار سمجھ لیں کہ جب چاند دکھے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر، عاملین بھی اور عام لوگ بھی 1001 بار بسم اللہ اللہ اکبر اس کو پڑھیں گے، اس پہ دم کریں گے. یعنی کہ 1001 مرتبہ ڈیلی جب چاند دکھے گا تب سے پڑھنا شروع کریں گے اور اس کو پڑھتے رہیں گے. اچھا، چھری یہ اس طریقے سے 10 دن مکمل کریں گے. اب اس کی احتیاط یہ ہوگی کہ جب آپ یہ عمل چھری تیار کر رہے ہوں گے اس وقت ایک لکڑی کا باکس بنوا لیجئے گا، اس کو پاک صاف کر کے رکھیے گا اور اس میں چھری رکھیے گا. آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر 1001 مرتبہ پڑھ کے ڈیلی اس پہ چھری پہ دم کرنا ہے اور اسی نیت سے کر کے رکھ دینا ہے. اچھا، جب 10 دن آپ کے مکمل ہو جائیں گے کہ جب قربانی کا وقت ہوگا تو بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ چھری آپ وہ تیار کیجیے گا کہ جو آسانی کے ساتھ جس کو ہم سلے کی چھری کہتے ہیں، کہ جس سے آپ کوئی جانور آسانی کے ساتھ ذبح کر دیں کہ کسی جانور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو یہ چھری آپ کی جاری ہو جائے گی. اس کے بعد اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ اب باہر رہنے والے لوگ ہیں، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قربانی نہیں کر سکتے، ہم پاکستان میں قربانی کرواتے ہیں، تو وہ لوگ پھر اس کے طریقہ کار یہ کریں گے کہ اس چھری کو تیار کریں گے اسی ترتیب سے اور تیار کر کے اپنے پاس رکھ لیں گے. پھر وہ 10 دن کو اور بڑھا کے 20 دن میں اس کو مکمل کر لیں گے. یعنی کہ جو عام لوگ ہیں اس کو 20 دن میں اس کو مکمل کر لیں گے، اور جو عاملین حضرات ہیں وہ 10 دن میں یہ عمل کر کے اپنے عمل کو مکمل کر لیں گے. اچھا، اس کے بعد اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ اس کو کسی اونچی جگہ پہ رکھیے گا. کوشش کیجیے گا کہ چھری آپ نے زمین پر نہیں رکھنی، اور کوشش یہ کیجیے گا کہ اگر خواتین یہ عمل کرنا چاہیں، خواتین یہ کام کریں تو وہ پاک حالت میں کریں. اور اگر ان کو معلوم ہو، یہ خدشہ ہو
کہ اس 10 دنوں کے اندر میرے وہ دن شروع ہو جائیں گے، تو پھر وہ یہ عمل نہ کرے، پھر وہ اپنی جگہ اپنے بھائی سے یہ عمل کروا لے، اپنے باپ سے یہ عمل کروا لے، یا اپنے شوہر سے یہ عمل کروا لے، اس طریقے سے عمل پورا مکمل کر لے۔ اب یہ آپ کی طلسماتی چھری باموکل جو عاملین حضرات ہیں ان کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ اب انہوں نے ڈیلی اس کو اپنے معمول میں رکھنا ہے۔ اچھا، جو لوگ عام لوگ ہوں گے پھر وہ کوشش کریں گے کہ ہر نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کی ایک تسبیح اپنے معمول میں رکھیں گے۔ اس کو یہ نہیں کہ آپ نے ختم کر دینا، چھوڑ دینا۔ عام لوگ بھی جس طرح ہر نماز کے بعد آپ تسبیح فاطمی پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ایک تسبیح آپ اس کی بھی پڑھ لیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور بلکہ آپ اپنے بچوں کو یہ یاد کرائیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں، اس کے بڑے فضائل ہیں، اور یہ پڑھنے والے شخص پر رزق کی بڑی کشادگی ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ چھری ہو گئی تیار، طلسماتی باموکل چھری تیار ہو گئی۔ اب ہم نے اس کو رکھ دیا۔ اب اس کے طریقہ کار کیا ہوگا کہ جب ہم اس کا استعمال کریں گے، اس کا استعمال ہم کس طرح کریں گے؟ اب مثال کے طور پر اگر ہم نے اپنے خود کے لیے کرنا ہے، اگر ہم نے خود کے لیے تیار کیے، اگر ہم نے اپنی بہن کے لیے تیار کیے، بھائی کے لیے تیار کیے، ہم 7 لیمو لے لیں۔ ایک لیمو کے اوپر آپ نے 7 بار بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد ایک لیمو لیں اور سیدھے کندھے پہ رکھ کے اس کو کاٹ دیں، دوسرا لیمو الٹے کندھے پہ رکھ کے کاٹیں، تیسرا سیدھے ہاتھ کے، چوتھا آپ نے الٹے ہاتھ کا۔ پھر جو پاؤں کا جو گھٹنا ہے یہ جوائنٹ ہے، پھر آپ نے اس پہ، اور پھر لیفٹ جو پاؤں کا جوائنٹ ہے پھر اس پہ، اور 7واں جو ہے نا پھر آپ نے سر کے اوپر رکھ کے کاٹ کے اور مریض کے اوپر سے اتار کے اس کو کھڈا کھود کے کہیں میدان میں دبا دیں، یا کہیں ایسی جگہ دبا دیں کہ جہاں پر بچے نہ کھیلتے ہوں۔ ایک دن میں جادو کی کاٹ ہوتی ہے یہ چھری تیار کر لینے سے، کیونکہ اس چھری کی برکت ہے، کیونکہ جس کے اوپر جو کلام الہی پڑھا گیا ہے نا بسم اللہ اللہ اکبر، اس کی برکت ہے کہ اس کی برکت سے ہر جادو کٹ جاتا ہے، ہر بندش ٹوٹ جاتی ہے، ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اب میری وہ بہنیں جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، جن کے رشتوں پہ بندش ہو، ان کو وہ جو چھری یہ تیار کری ہے، صرف اسی 7 دن ڈیلی اس چھری کو، ٹھیک ہے، پہلے اپنے الٹے جو سیدھا بازو ہے نا اس پہ ایسے اسکن کے اوپر نا ایسی چھری لے کے ایسے رب کریں، جیسے کاٹیز کا نشان لگاتے ہیں نا، ایسے 7 دفعہ رب کریں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے نا اس پہ ایسے دم کر دیں۔ پھر اپنے الٹے بازو پہ پھر اس طریقے سے یوں کراس کر کے کاٹیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اس طریقے سے 7 کریں، اسکن پہ رب کریں اس کو، چھری کو اس طرح بازوؤں پہ کریں، اس طرح گھٹنوں پہ کریں اور آخری سر پہ کریں، اور چھری اتار کر اس کو رکھ دیں۔ ایک دن، 3 دن، 7 دن انف، ہر قسم کی بندش کو کاٹ دیتا ہے، ہر قسم کی جادو کو کاٹ دیتا ہے۔ اچھا، اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اگر ہمارے جسم کے اندر نظر بد کے اثرات ہوتے ہیں، حاسدین کی حسد کے اثرات ہوتے ہیں، جادو کے اثرات ہوتے ہیں، جنات کے اثرات ہوتے ہیں، خبیث کے اثرات ہوتے ہیں، یا کسی خبیث مرد کے اثرات ہوتے ہیں، یہ اس چیز کو ختم کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ایک وہ طریقہ کار کہ جو لوگ اس راستے میں چلنے والے پریشان ہیں، کہ کوئی جادو کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بندش کی وجہ سے پریشان۔ اچھا، ہر قسم کی بندش کو توڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ جو انسان کا پیر باندھ دیا جاتا ہے نا اس کو پیر تک کوئی کاٹ دیتا ہے، یہ اس کی چھری کی تاثیر ہے۔ اچھا، اگر آپ اپنا گھر کلنا چاہتے ہیں، اپنا گھر کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس دہلیز کے اندر سے کوئی شیطان داخل نہ ہو، کوئی نظر بد داخل نہ ہو، کوئی جنات داخل نہ ہو، آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، آپ نے وہ چھری تیار کر لی۔ چھری ایک دفعہ تیار کرنا ہے اور پورے سال اس کا پھل کھانا ہے آپ نے، صرف ایک بار چھری تیار کرنا ہے آپ نے وہ چھری لی اور بسم اللہ اللہ اکبر 101 مرتبہ آپ نے پڑھا، اس چھری پہ دم کیا، اور اس چوکٹ پہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے جو گھر کی دہلیز ہے جہاں سے اندر گزر ہوتا ہے، وہاں کھڑے ہو کے بیچ میں پڑھیں، اور دائیں طرف زمین کے اوپر آپ کراس کے نشان لگا دیں چھری سے،
اور پھر بائیں طرف کراس کا نشان لگا دیں، پھر اوپر کی طرف نشان لگا دیں، پھر اوپر کی طرف، یعنی کہ جو دروازہ ہوتا ہے اس کے 2 کونے اوپر ہوتے ہیں، 2 کونے نیچے ہوتے ہیں، 2 کونے نیچے پہ نشان لگا دیں، 2 کونے اوپر نشان لگا دیں، اور وہ پڑھ کے پورے گھر میں دم کر دیں اس دہلیز کے اوپر۔ مجال ہے کہ کوئی دشمن، جنات تو دور کی بات، میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں، کہ جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کے حاسدین ہیں نا، وہ بھی اس دہلیز کو پار نہیں کر سکیں گے۔ اس کی بہت برکت ہے اس کی۔ اس سے ہم بہت سے کام لے سکتے ہیں، بہت سے کام لے سکتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص روزی کے معاملے میں پریشان ہے، وہ اناج لے لے، 1 پاؤ لے لے، آدھا کلو لے لے، 1 کلو لے لے، 1 پاؤ لے لے، آدھا پاؤ لے لے، 1 چھٹانک لے لے، اسی اناج کے اوپر 1001 بار بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے دم کر دے، اور چیٹیوں کو ڈال دے، پرندوں کو ڈال دے، اس کا رزق کھلنا شروع ہو جائے گا، اس کے رزق میں بہتری ہونی شروع ہو جائے گی۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ میری دکان بندھی ہوئی ہے، کہ میری دکان میں میرا مال نہیں بکتا، لوگ آتے ہیں اور ایسے ہی چلے جاتے ہیں، وہ اگربتی لے، اگربتی دم کرے، 1001 بار بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اگربتی پہ دم کرے، اور اگربتی کے دکان کے اندر جلا دے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس جگہ یہ چھری رکھی ہوئی ہو، جس گھر میں جس شخص نے تیار کی ہوئی ہو، اس کے خوف سے کوئی شیطان اور کوئی جنات گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ اس کو طلسماتی چھری ایسے نہیں کہتے، طلسماتی چھری اس کو ایسے نہیں کہتے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے۔ اچھا، یہ تھا ذی الحج، 1 ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج کے درمیان جو ہم نے خاص عمل کرنا ہے، طلسماتی چھری تیار کرنا ہے۔ ایک دفعہ پھر سمجھ لیں، جو میری بہنیں باہر ملکوں میں رہتی ہیں، جو میرے بھائی باہر ملکوں میں رہتے ہیں، وہ چھری صرف نئی چھری خرید لیں، کوشش کریں، بہتر یہ، سب سے بہتر یہ کہ آپ لوہے کی چھری لیں، اسٹیل کی چھری نہ لیں، لوہے کی چھری لیں، کہیں سے بھی ڈھونڈ کے منگا لیں، بھلے پاکستان سے بھی ٹائم ہے، اپنے رشتہ داروں سے منگوا لیں، یا لوہے کی چھری کہیں سے بنوا لیں جہاں پہ آپ رہتے ہیں۔ آپ اس پہ کندہ نہ کروائیں آپ، لیکن 1001 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کر کے اس کو تیار کر کے رکھ دیں، پورے سال چلے گی۔ اور لیکن جو عاملین حضرات ہیں، جو پاکستان میں رہتے ہیں، جو ہندوستان میں رہتے ہیں، جو بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، یا ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پہ ان کو ہر قسم کی سہولت میسر ہے، پھر وہ اس چھری کے اوپر وہی باموکل عمل جو میں نے ان کے اعمال نام بتائیں آپ کو، اتتیایوشین، بتتیایوشین، جتتیایوشین، دتتیایوشین، یہ کندہ کروا کے پھر اس ترتیب سے پڑھائی کر کے، اچھا پڑھائی سب نے ایک جیسی کرنا ہے، یہ نہیں کہ کسی کی پڑھائی کم ہے کسی کی زیادہ ہے۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے گا، اپنے ورد میں ایک تسبیح رکھیں گے، 101 بار، 101 بار رکھ لیں یا 1 بار رکھ لیں، آپ کا عمل بھی جاری رہے گا اور آپ کو مایوسی بھی نہیں ہوگی، آپ کے ہر عمل مکمل رہیں گے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں اس